ایمان ہے ہمارا کہ حضور کو اس کے اوپر ایمان ہوگا، لیکن وہ خدا نے جو طریق بتایا تھا ایمان لانے کا، نبی نے بھی وہ اختیار کیا اپنی وحی کے متعلق۔ آمن الرسول، ایمان لایا، یہ اس کا ثبوت ہوا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اس لیے ان مخاطبوں سے کہا کہ افا تمارونہ علی ما یرا، جس چیز کو، حقیقت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے قبول کیا ہے، اس کے متعلق تم اس سے جھگڑ رہے ہو۔ تم ٹھیک ہے، ایلین کے متعلق جھگڑو، ہیلوسینیشن کے متعلق جھگڑو، تغیر کی خلاقی کے متعلق جھگڑو، کشف الہام کے متعلق جھگڑو، وہ چیزیں تو اس نے خود دیکھی ہیں، اس کا دل تصدیق کرتا ہے، اور تمہیں پھر ثبوت اس کا یہ ہے۔ عزیزان من، خواب کی باتوں کو آپ دلیل اور برہان کی روح سے کسی کو نہیں سمجھا سکتے کہ میں اڑتا چلا جا رہا تھا، اوپر چلا گیا اور درمیان میں دیکھا ایک پری آ گئی اولی، اسے پوچھے گا کہ میاں کوئی دلیل دو اس کے لیے، وہ کہنے گا دلیل تو نہیں، تو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ قرآن نبی جو کچھ پیش کرتا ہے اپنی وحی کو دلیل اور برہان کی روح سے پیش کرتا ہے، علم و بصیرت کی روح سے منواتا ہے۔ کہا اس میں تم اس سے جھگڑے ہو جس کے لیے وہ دلیل دے رہا ہے تمہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہاں صاحب حضرت صاحب نے دیکھا سی اسی تکیا سی ہوئے مانو ایمان نہیں مانتا کیا کر لوں، وہ تو یہ نہیں کہتا، وہ کہتا آدو برہانکم ان کنتم صادقین، جو میں کہتا ہوں دلیل کی بنا پہ کہتا ہوں، تم اس سے انکار کرتے ہو، دلائل لاؤ۔ کشف الہام اور خواب جو ہیں، تخیلات جو ہیں، ان کے لیے دلیل نہیں پیش کی جا سکتی۔ عجیب دنیا ہے یہ وحی کی، سرچشمہ وحی، کائنات سے ماورا علم وحی حاصل ہوتا ہے، اپنی فکر کا اس میں کوئی دخل نہیں، لیکن جو وحی ہے اس کو خالص فکری طریقے کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، ہر قسم کی فکری دلائل کے اوپر پورا اترتا ہے، وہ کہ جس کا علم حاصل ہونا فکر کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ ہے وحی عزیزان من۔ کہاں سے اس کی مثال کوئی لے آئے گا؟ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ لاؤ، اس کی مثال لا ہی نہیں سکتا کوئی۔ الا ما یرا، اگلی بات اور 23 سال تک یہ وحی ملتی رہی حضور کو۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ خواب کی دنیا میں ایک خواب جو آپ کو آ جائے، لاکھ کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ خد و خال دوسری دفعہ آ جائیں آپ کے پاس، وہ تمام خواب کی جزیات دوبارہ ساری عمر کبھی نہیں آتی۔ محض کوئی چیزیں نمایاں جو تمہارے تخیل کے اندر زیادہ جنہوں نے گرفت کی ہو، وہ تو کبھی دوبارہ آتی ہے، تمام جزیات کے ساتھ دوبارہ نہیں آتی۔ خواب ایسا نہیں ہوتا، یہ جتنی تخیل کی خلاقیاں ہوتی ہیں، ایلینز ہوتے ہیں، وہ بھی دوبارہ اس طرح سے نہیں آتے۔ کہا کہ اس نے تو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ وہ چیز ہے کہ بار بار اس کو وہی ہوتی ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ ہے وہ وحی جو اس کو ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر یہ ابھی ہم 12ویں آیت تک 13ویں تک ہی آئے ہیں، دو لفظوں کے اندر کیا کیا حقائق کی دنیا مستور چلی آ رہی ہے۔ وہ حقائق جن کا تعلق میٹا فزکس سے ہے، ماورات طبیعیات سے ہے، فلسفے سے، سائنس سے ماورا ہے سر چشمہ اس کا، ان حقائق کو جاہلیت عرب کی زبان میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ وہ علم جو ہے ما ينطق عن الهوى، رسول کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں ہے، اور فکر کے ہر تقاضے کو پورا کرتا چلا جاتا ہے جو کچھ وہ وحی دی گئی ہے۔ اب یہاں تک وہ وحی کے متعلق تو یہ کچھ کہا۔ اب ایک نبی جس کو وہ وحی ملتی ہے اور انسانی عقل
میں نے عرض کیا ہے کہ جو وحی کا متن ہے، جو کچھ وحی دی گئی انسانوں کو، اس پہ تو اسے تو دلیل و برہان کی روح سے ہی پیش کیا جاتا ہے، منوایا بھی اسی طرح سے جاتا ہے۔ یہ بات تو انسانوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ وحی کا سرچشمہ کیا ہے، وحی ایک انسان کو ملتی کیسے ہے، یہ ایک منفرد حقیقت ہے جو صرف نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی اور انسان اسے جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی اور انسان کو اس طرح سے خارج سے علم ملتا ہی نہیں۔ جسے وہ علم کہتا ہے وہ اس کے تحت شعور میں دبی ہوئی کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں، اس کے شعور کی تخیل کی خلاقی ہوتی ہے، خواب کی دنیا کے شواہد کچھ ہوتے ہیں، یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ول پاور کی کنسنٹریشن سے، جن کو ہم کشف و الہام کہتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں انسان کی دنیا کے ساتھ ہوتی ہیں۔ انسان کی دنیا میں کوئی بھی، وحی کا سلسلہ تو خیر ختم ہو گیا، لیکن اس کے اوپر ڈسکشن تو جاری رہے گی، فلسفہ بہت آگے بڑھتا چلا گا، لیکن یہ بات کسی کی گرفت میں نہیں آ سکتی کہ وہ سرچشمہ علم کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں انسانی فکر کی کوئی دخل نہ ہو، اور وہ اس قسم کے حقائق اس کو براہ راست ملتے ہوں، اور وہ حقیقتیں ہوں، اس کے ذہن کی اس کا تخیل نہ ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں واقعی فلسفہ بھی گم ہے، عقل انسانی اس کا حل نہیں پیش کر سکتی۔ وحی کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ وقت ہو گیا ہے اور اگلی آیت ہے عند سدرۃ المنتہی۔ ہمارے روایتی عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، وہ جو اوپر عرش معلیٰ کے قریب اگا ہوا تھا۔ بارہ میں نے عرض کیا کہ میں ان عقائد پہ تنقید نہیں کر رہا، میرا مقصد تو قرآن کی حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ وقت ہو گیا، اسے ہم اگلے درس میں اٹھا رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا